السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ نہ رکھنے والوں کا برا انجام۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 2 آیتیں 2 اور 3 پڑھی آپ لوگوں کے سامنے۔ قیامت کے دن، اس دن کافر لوگ افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ آپ ان کو کھاتا پیتا اور مگن چھوڑ دیجئے، عنقریب وہ لوگ جان جائیں گے۔ جو لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے، وہ روزے کی بھرپائی زندگی بھر بھی روزہ رکھ کے کریں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 29، اذا جامع فی رمضان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر علت ولا مرض لم یقضیہ صیام الدہر وان صامہ۔ جس نے بغیر کسی علت، بغیر بیماری کے روزہ نہیں رکھا تو زمانے کا روزہ رکھ لے لیکن اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3545۔ وہ آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، رمضان کا مہینہ داخل ہوا، چلا بھی گیا لیکن وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین بد دعا کرتے ہیں اور بنین و انسانیت کے سردار اس بد دعا میں آمین کہہ کے مہر لگا دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7256۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احضر المنبر، ممبر حاضر کرو۔ پہلے زینے پر چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعہ۔ آج ایسی باتیں ہم نے آپ سے سنی جو اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ بودن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، تو میں نے آمین کہا کہ جبریل امین نے پہلے زینے پر چڑھے تو کہا ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے، رمضان کا مہینہ پایا لیکن بخشوا نہ سکا، تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوسرے زینے پر وہ چڑھے تو کہا آپ کا نام آیا لیکن آپ پر درود نہ بھیجا، تو میں نے آمین کہا۔ تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا بوڑھے ماں باپ ملے ہوں یا دونوں میں سے ایک ملے ہوں لیکن دونوں اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ آپ غور کر لیجئے، فرشتوں کے سردار بد دعا کرے اور بنین و انسانیت کے سردار بد دعا کرے اور بد دعا قبول نہ ہو تو بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ کل قیامت کے دن الٹا لٹکا کر گلے کو پھاڑ دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم کتاب الطلاق حدیث نمبر 2838۔ ابو امامہ باہلی بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا 2 آدمی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس سے، فَإِذَا بِقَوْمٍ بَأَنْ بِعَرَاقِيبِ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَصِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا۔ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی ملی ہوئی ہے، نیکی کر لیجئے، یہی نیکی کام آئے گی، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو روزہ سے نہیں ہے ان کو تو توفیق دے دے، ان کے دلوں میں روزے کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ اللہ ہم لوگوں کے روزے کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔